پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ملنے گجرات میں ان کے آبائی گھر پہنچے، اپنے دفتر میں استقبال کیا۔ نوجوانوں کو اور وہ مجھے دن یاد آ رہے ہیں جب یونیورسٹی کا میں نے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ گجرات یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کیا۔ آپ کی جماعت کے کچھ آزمودہ گھوڑے نون لیگ میں چلے گئے اور کچھ پیپلز پارٹی لے اڑی، اب آپ کی جماعت کتنی سیٹیں لے گی؟ چور کا کام ہوتا ہے چوری کرنا، وہ چوری کر کے لے گئے، لیکن ہمارے پاس ابھی ذخیرہ ہے پڑا ہوا بڑا اچھا۔ اندازہ تو لگایا ہوگا کتنے امیدوار جیت جائیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، یا عوام کو پتہ کس طریقے سے انہوں نے ووٹ کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توقعات سے زیادہ ہوگا۔ کیا آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے گی؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بغیر چلنا مشکل ہو جائے گا سب کے لیے، کسی کے لیے۔ نون لیگ تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے جائے گی یا پھر آسانی سے حکومت بنا لے گی، پھر آپ کی اہمیت کیسے رہ جائے گی؟ تو سمجھتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے جو مرضی کر لو، سمجھنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ تو دیکھنا ہے حقیقت میں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا۔ اندازہ تو لگایا ہوگا کہ آپ کی جماعت کتنی سیٹیں جیت لے گی؟ لیکن تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا اس سے زیادہ ہوگا۔ پچھلی دفعہ تو بدترین حالات میں آپ نے قومی اسمبلی کی 40 سے زیادہ سیٹیں جیت لی تھیں، اس دفعہ کتنی جیتیں گے؟ 41 جو ہم نے پچھلی دفعہ جیتی تھی نا، تو وہ اس میں ہماری چوری 10 کی چوری ہوئی ہے نا، 10 کی چوری کاٹ دیں بیچ میں سے تو باقی جو بچے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ہی ہوگا کام۔ سوچتے تو ہوں گے، اندازہ تو لگایا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے گی، نون کتنی جیتے گی، اور آپ کی جماعت اور تحریک انصاف کتنی سیٹیں لیں گی؟ یہ بعض الیکشن آیا کافی دیر کے بعد، جس میں اب کوئی اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی، سرپرائز ہو سکتی ہے۔ کیا مستقبل میں بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی رہیں گے یا پھر نون لیگ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں؟ نون کے ساتھ تو اب ہمارا کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں حصہ تو لے رہے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان بعض سیٹوں کے اوپر ہمارا یہ اتفاق نہیں ہو سکا، تو اوپن کر دی گئی ہیں، جیسے کہ گجرات کی سیٹیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیٹوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے تلخی اس قدر بڑھ گئی ہو کہ مستقبل میں اکٹھے چلنا مشکل ہو؟ مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا ان کے ساتھ الائنس تو ہے۔ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس دفعہ حیران کن نتائج دے سکتے ہیں، آپ تحریک انصاف کو کس طرح پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ حیران کن اتنا حیران کن والی تو نہیں عمران خان کی، لیکن نواز لیگ سے وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی سیٹس نون لیگ سے زیادہ ہوں گی؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بہت سے قریبی ساتھی جیسے امیر مقام اور شیخ وقاص اکرم، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، کیا خدا حافظ کہہ کر جاتے ہیں؟ خدا حافظ بھی نہیں کہہ کے جاتے، رات کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ جن کو ہم نے ممبر بنوایا، جن کو ہم نے منسٹر بنوایا، جن کو ہم نے تمام امراض دیں، سب کچھ کیا، اگر وہ چلے جائیں تو پھر ہم۔ وہ کون ہے جس کے جانے پر آپ کو سب سے زیادہ گلہ ہو؟ سب سے زیادہ گلہ 2-3 سے ہے، جن کو ہم نے بہت زیادہ پیار کیا تھا، لیکن وہ ایک بادرہ سیٹھ تھے، شرازی تھے کراچی کے، سندھ کے۔ وکاس کو بھی کسی بہت حد تک لے لیں گے، ہم نے اس کو اپنا چھوٹا سمجھ کے تو اس کی بڑی کی تھی، لیکن وہ بھی اب چلا گیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں تجربہ پہلے بھی کافی تھا، لیکن اس بار جو تجربہ ہوا ہے نا اس اسمبلی میں، وہ بہت زیادہ، یعنی کہ اب لوگوں میں کوئی مورل ویلیوز نہیں رہی،
کوئی رکھ رکھاؤ نہیں رہا، پر جو سامنے جو جس کو ذاتی مفاد ہو تو وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوپہر کا کھانا اپنے بیڈ روم میں کھایا، چودھری پرویز الہی بھی موجود تھے۔ ہم خیال آپ سے الگ ہو گئے تھے، نون لیگ نے بھی انہیں ٹکٹوں کے معاملے میں لفٹ نہیں کرائی، اب آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ ان کا تو علاج ہوا ہے۔ معاہدہ ہوا تھا نون لیگ کا، انہیں ٹکٹ نہیں ملنے چاہیے تھے۔ معاہدہ سوچتے نا پہلے معاہدہ کس سے کر رہے ہیں، وہ دونوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ معاہدہ کس سے کر رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں وعدے نہیں نبھاتے یا کیا؟ وعدے نبھانے کی بات، وعدے کے برعکس سے آتے ہیں۔ آپ نے میاں نواز شریف کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور صدر زرداری کے اتحادی بھی رہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کو تو بڑی دیر، کافی دیر دیکھتے رہے، ان میں بھی ایک چیز ایسی پیدا ہو، پہلے تو بالکل ٹھیک تھے، چلتے، ایک چیز پیدا ہو گئی تھی میں والی۔ میں نے انہیں ایک دفعہ کہا تھا جی جو میاں صاحب یہ میں والا کام چھوڑ دیں، میں نا آپ اپنی تقریروں میں کہا کریں، ہم کہا کریں۔ کچھ دیر وہ انہوں نے میں چھوڑ دی، پھر میں شروع کر دی، تو اس میں ان میں ایک غرور اور ایک بڑا پن ہونے کا ایک ان کے ذہن میں آ چکا تھا، اور ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے اور گھر میں پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر زرداری صاحب کو دیکھا جائے، ان کو ہم نے ووٹ بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ ہم نے تو مشاہد صاحب کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس میں ایک تو سب سے بڑی جو میں نے چیز دیکھی ہے نا، وہ یہ دیکھی ہے وکٹمائزیشن نہیں کرتا وہ، کسی کے ساتھ اس نے وکٹمائزیشن نہیں کی، یہاں تک کہ جس آدمی نے ان کی زبان کاٹنے کی کوشش کی اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس میں ایک بڑا پن ہے۔ کئی لوگوں کے خیال میں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ سیٹیں اگر عوام نے انہیں زیادہ دے دی تو مستقبل کیا پھر بن جائیں گے؟ پرابلم نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا؟ اسٹیبلشمنٹ کا اب اتنا رول نہیں رہا، ویسے وہ رول ادا کر بھی نہیں رہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی مراد فوج ہے نا، یہ تو ایک نام رکھا ہوا ہے، سیدھی بات کرنی چاہیے دلیری کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ کے اس کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فوج ہے نا، تو فوج اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ سمجھتے ہیں نواز شریف جو چاہیں گے آ کے کر لیں گے، فوج کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خارجہ پالیسی بدل لیں گے یا پاکستان کو بیچ دیں گے کسی کے پاس؟ جنرل مشرف کے ساتھ آپ کا بہت ساتھ رہا، آج کل ان پر جو گزر رہی ہے آپ سوچتے تو ہوں گے کہ انہوں نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کاٹ تو رہے ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے نا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے نا، وہ کچھ میرا خیال ہے مناسب نہیں، کہ کسی کو ہیوملیٹ کرنا جو ہے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں، کہ اس طریقے سے آرمی چیف رہا ہو تو اس کو ٹھیک ہے قانون کے مطابق کارروائی کریں جو کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ان کے خلاف یہ ہائی ٹریزن کا کیس بنایا جا رہا ہے، اس میں اب یہ تو بڑا ڈورا باکس کھول دیں گے پھر بڑی۔ گجرات کے پولنگ ایجنٹس کو ہدایات جاری کی۔ 2008 میں جنرل مشرف کی وجہ سے آپ کی جماعت کو سیاسی نقصان پہنچا، اب پیپلز پارٹی کی بری کارکردگی کی وجہ سے آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض ہمارے دوست، ہمارے جو لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نہ الیکشن لڑا جائے، ہم اکیلے الیکشن لڑیں، اور تبھی انہوں نے کئی ایسے ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو فرق تو ہمیں پڑا ہے شروع میں، لیکن پھر ہم نے ایڈجسٹمنٹ سیٹوں کی ہے ان کے ساتھ، تو اس سے کوئی حالات بہتر ہے۔ کتنی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے؟ ہماری ان کے ساتھ کوئی
25 سے زیادہ سیٹوں پر پنجاب میں. اور کتنوں پہ اختلاف ہے, کتنی سیٹوں پہ؟ تقریباً 8-10 ہوں گی جس کے اوپر ہم نے اوپن کر دی ہے. خبر تو یہ آئی تھی کہ گجرات والی سیٹ پر بہت پہلے معاملات طے پا گئے تھے, پھر کیوں اختلاف رائے ہو گیا؟ نہیں, ہماری صدر زرداری صاحب سے ایک دفعہ بھی گجرات کے سلسلے میں بات نہیں ہوئی. میں یہ وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی, بات چیز شروع نہیں کی گئی اس سیٹ کو. آپ ضرورت نہیں سمجھتے تھے؟ نہیں, ضرورت کی بات نہیں تھی, نہ انہوں نے کی ہے نہ ہم نے کی ہے. آپ کے خیال میں اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اگلی حکومت بنائے گی. نہیں, میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت نہیں سنبھال سکتی. اتنی ان کے پاس میجورٹی نہیں آئے گی کہ وہ حکومت سنبھال سکے. حکومت اگلی بھی کولیشن کمیٹی بنے گی, مل جل کے گورنمنٹ بنے گی. اور میرا خیال ہے کہ خدا نہ کرے ایسا حالات پیدا ہو جائیں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے الیکشنوں کے بعد کے حالات جو ہے نا وہ زیادہ مجھے خطرناک نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے یہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور رزلٹ اگر اسی طرح کے طریقے کے آئے جس طریقے کا عام لوگ سمجھ رہے ہیں, لیڈر نہیں سمجھ رہے. لیڈر تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایبسولوٹ میجورٹی مل جائے گی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں تو یہ پھر ایسی اسمبلی بنے گی کہ ہر سال جو ہے وہ پرائم منسٹر چینج ہوگا. ہر سال پرائم منسٹر, پانچ پرائم منسٹر آپ دیکھیں گے کہ یہ میرا اندازہ ہے, خیال ہے, پھر 5 پرائم منسٹر آئیں گے 5 سال کے اندر. پاکستان مسلم لیگ الیکشن میں جا رہی ہے, لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا, آئندہ کیا آگے کریں گے, اپنا پروگرام کیا بتاتے ہیں آپ کو, اور اپنی کارکردگی کیا بتاتے ہیں؟ کارکردگی ہم نے جو کی ہے وہ بتاتے ہیں. باقی ساری جماعتوں والے اپنا منشور لے کے آئے ہیں. منشور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. ہم اپنی کارکردگی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اب جب ہم تھے تو ہم نے یہ کیا تھا. 4 سال تک وزیر اعلیٰ رہے پرویز صاحب, تو جو انہوں نے کام کیا پنجاب کے لیے آج آپ دیکھیں دنیا ساری کر رہی ہے. یونیورسٹی ہم نے بنوائی, 1-2 کا ہم نے اجرا کیا, اور بے تحاشا جو ڈیولپمنٹ کے کام جو ہوئے ہیں وہ اسی زمانے میں ہوئے ہیں. اور میں بھی جاتا ہوں, جب میں پرائم منسٹر تھا تو جو میں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تھوڑے سے عرصے میں ایسے اقدامات کیے جس کی بڑی مخالفت کی گئی تھی, بڑا پریشر ڈالا گیا تھا عراق میں فوجیں بھیجنے کا, تو میں نے لکھ کے دیا تھا کہ عراق میں فوجیں نہیں بھیجی جا سکتی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکے گی؟ انشاءاللہ, کیونکہ اب ہمیں کوئی بیساکھی نہیں رہی, نہ ہی ہم کسی کے بیساکھی کے زور کے اوپر آ رہے ہیں. جو ہمارے ممبر آئیں گے وہ اپنی کارکردگی کے اوپر, ہماری کارکردگی کے اوپر آئیں گے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی.